الحمد لله القادر الملك المقتدر المنان والصلاة الأتمان الأكملان على سيد البشر الذي لولاه لما خلق الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحق أحق أن يتبع. صدق الله وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوگر معزز علماء کرام، خصوصاً میرے مرشد برحق حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے جانشین قاضی القضات حضرت علامہ عزیز صاحب قبلہ اور ان کے شہزادے حسام احمد رضا صاحب قبلہ اور علامہ عاشق رضا صاحب قبلہ اور دیگر معزز علماء کرام و محترم سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کی شان تو بہت عرف والا ہے. جو خاک نشیں ہوں، جو خاک ہوں، وہ کیا ان کی تعریف بیان کر سکیں. لیکن اراکین نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان کے تعلق سے آپ کو بولنا ہے اور کچھ امام صاحب کے تعلق سے بولنا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ سرزمین پوربندر میں آپ کے علاقے کے امام صاحب مولانا مظہر رضا صاحب قبلہ نے وہاں پر تعلیم حاصل کری اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کو فون لگایا اور کہا حضور میں یہاں پر عالم ہو گیا ہوں، اب کیا کروں؟ تو فرمایا شاہ عالم جاؤ اور وہاں پر امامت کرو، تراویح وہاں پر سناؤ. اور تراویح سنانے کے بعد جب 27واں رمضان مکمل ہو گیا پھر فون کیا تو کہا اجمیر معلیٰ جاؤ، خواجہ پاک کی بارگاہ میں ہم کو جو کرنا تھا کر دیا اور تم کو خواجہ پاک کے سپرد کر دیا. جب یہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے وہاں پر 6 دن انہوں نے قیام کیا اور اس درمیان انہوں نے خواب دیکھا ایک گلی ہے، ایک مسجد ہے، اس کو پر ٹین پڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے اپنے پیر و مرشد کو، حضور مرشد ملت کو فون کیا، کہا حضور اب کیا کریں؟ کہا بمبئی پلاٹ نمبر 27 3 نمبر روڈ شیواجی نگر گونڈی جاؤ. اور جب یہاں پر آئے، خواب نہیں بتایا تھا، جب یہاں پر آئے تو کیا دیکھا کہ یہ وہ مسجد وہی مسجد ہے جس کو خواجہ کی بارگاہ میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، گلی وہی گلی ہے. اور یہاں پر انہوں نے خدمت انجام دی اور تقریباً درجنوں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. اس کے بعد اس ادارے کے ماتحت انہوں نے بہت سے ادارے بنائے ہیں، اس کو مرکزی پوزیشن دی ہے. اس کے علاوہ اس کے معادلے اور جامع دیسونیا اور مصر کے جو عظیم اسلامی دانشگاہیں ہیں وہاں پر بھی معادلے کی کوششیں جاری ہیں. اور اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ مستقل عمارت بنائی جا رہی ہے جس کا کافی حد تک انتظام بھی ہو گیا ہے. اس کے اندر 12 تک کی تعلیم ہے اور انگلش میڈیم ہے. اس کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی مکمل ہو جائیں گی. اب آپ کو بتاتا چلوں جب یہاں پر انہوں نے کام کیا، لوگوں نے جب پریشان کیا تو الحمدللہ سرکار مخدوم مہیمی ان کے بارگاہ میں حضور مرشد ملت نے عرض کیا تھا کہ تم کو کوئی پریشانی ہو جائے تو وہاں پر جا کے عرض کرنا. انہوں نے عرض کیا تو بمبئی کے بادشاہ اسلام بابا نے یہاں پر آ کر لوگوں سے کہا کہ مولانا مظہر رضا کو میرا سلام کہہ دینا. جتنے شر پسند تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور سیدی سرکار مرشد ملت نے فرمایا اسی جگہ پر رہنا، یہاں پر خدمت کرتے رہنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو کرناٹک کی سرزمین پر بھی بھیجا جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر جب انہوں نے امامت کری تو کچھ دنوں کے بعد بہندر کے پہاڑوں میں لے کے گئے ہیں اور وہاں پر چلا اور اوراد وظائف کرائے ہیں اور فرمایا ہے اب تم صاف ہو اور دین اسلام کی یہاں پر خدمت کرو. اور انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں پوربندر کے علاقے میں جتنا سفر کیا ہے، میں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، جتنا سفر حضور مرشد ملت نے فرمایا وہاں سب نے جگہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو زندہ ولی چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ لو. اور اس کے بعد مجھ سے فقیر سے فرمایا تم ان سے بیعت ہو جاؤ، اس زمانے میں ان سے بہتر کوئی پیر نہیں ہے. ہم نے کہا ان کی شان تو ظاہر و باہر ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ بتاؤ، کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے اور فرحت اور انبساط محسوس ہو. تو فرمایا سن 1996 کی بات ہے، میں مدینہ طیبہ میں تھا اور آقا کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی تھی، لیکن معمول یہ تھا کہ میں رات میں جگنے کا قائل نہیں ہوں. حضور تاج الشریعہ رات میں جگہ کرتے تھے عبادتوں کے لیے اور میں رات میں وقت بس ہو جایا کرتا تھا، دن میں جگتا تھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ تاج الشریعہ سے ملاقات آقا کی بارگاہ میں ہو جائے،
یا ان کے ساتھ حاضری ہو جائے. تو یہ واقعہ الحمدللہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کی سمان حیات میں سب سے اہم درجہ رکھتا ہے. امام سیوطی کو اگر ان کے آقا کریم کی بارگاہ سے خطاب شیخ السنہ کا ملا ہے تو وہ تاریخی بات ہے. خواجہ اجمیر کو اگر خواجہ آقا کریم کی بارگاہ سے خواجہ غریب نواز کا خطاب ملا ہے یہ تاریخی بات ہے. بہت سے علماء مشائخ ہیں جن کو آقا کریم کی بارگاہ سے مخصوص خطابات عطا ہوئے ہیں. تو فرمایا عصر کا ٹائم تھا, میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا تھا تو اچانک کیا دیکھا کہ پردے اڑ گئے ہیں. اس وقت مجھ کو بخار تھا. اس کے گواہ بہت سے اور لوگ بھی علماء ہیں جو حضور سید سرکار برہان ملت سے بیعت ہیں اور خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں, انہوں نے بھی اس کا بیان کیا ہے. تو وہاں پر جب پردے اڑ گئے تو کیا دیکھا کہ آقا کریم کی ذات جلوگر ہے, خلفاء راشدین کی ذات جلوگر ہے اور تمام صحابہ موجود ہیں. سلام عرض کیا تو آقا کریم نے فرمایا احمد تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہا حضور آپ کو دیکھ لیا ہے, ساری طبیعت باغ باغ ہے, لیکن حضور ایک چیز آپ کی بارگاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کیا چیز؟ کہا ہر دور میں دیار مشرق کے اندر, ہر دور کے اندر طبقہ علماء میں کوئی ایسی ذات رہی ہے جس کو سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے, اس زمانے میں وہ ذات کون سی ہے؟ تو حضور آقا کریم نے اسماعیل رضا نہیں فرمایا, اختر رضا نہیں فرمایا, برجستہ میرے والد نے فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا تاج الشریعہ. کیا پوچھا؟ دیار مشرق کے اندر کتنے اس کے اندر ممالک ہیں, کتنے مسلمان ہیں؟ دیار مشرق کے اندر طبقہ علماء کے اندر وہ کون سی بابرکت ذات ہے جس کو سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے؟ تو برجستہ فرمایا تاج الشریعہ. آج الحمدللہ آقا کی بارگاہ سے یہ معمول رہا ہے, یہ تجربہ رہا ہے, یہ تاریخ رہی ہے. جس ذات کو آقا کی بارگاہ سے اگر خطابات نوازے جاتے ہیں تو وہ خطابات مشہور ہو جاتے ہیں. آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہے, کیا اپنے کیا بیگانے سب مانتے ہیں کیا حضرت حضور تاج الشریعہ کی ذات تاج الشریعہ ہے. الحمدللہ ہم اس کے بیعت ہیں, میں بھی بیعت ہوں, میرے بڑے بھائی بھی بیعت ہیں. اور فرمایا جب جب ملے بیعت کرتے رہنا, تجدید بیعت کرتے رہنا. ان سے بہتر پیر, ان سے بہتر متقی پرہیزگار کوئی نہیں ملے گا. حضرت کے خانوادے سے مولانا شہزادہ صاحب قبلہ جو جامعۃ الازہر میں پڑھاتے, انہوں نے بارہا بتایا کہ آخری ایام میں جب حضور تاج الشریعہ آرام فرماتے تو آدھی رات میں اٹھ جاتے تو اور ہاتھ باندھ کے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طریقے سے گویا کہ آقا کی ذات خود تشریف آوری ہوئی ہے, آقا کی ذات کی تشریف آوری ہوئی ہے. یہ حضور تاج الشریعہ ہے. الحمدللہ رب کریم نے ہم کو ایسا پیر عطا فرمایا ہے, ہم کو مسلک رضا عطا فرمایا ہے, ہم کو پیر تاج الشریعہ عطا فرمایا ہے, ہم کو بادشاہ خواجہ اجمیر عطا فرمایا ہے, ہم کو سلسلہ غوث اعظم کا عطا فرمایا ہے. الحمدللہ آپ سب کی بارگاہ میں یہ بہت مبارک کی بات, بہت مبارک ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا جانشین اور ہندوستان کا قاضی القضات, علماء کی جان اور خواص کی روح آپ کے درمیان جلوگر ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم فرمائے اور اس ادارے کو عروج اور دوام عطا فرمائے اور ہم سب کی سنت کو رب کریم قائم اور دائم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.